बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी इस्लाम के तहत होती है, जो कि हमारी ज़िंदगियाँ नहीं हैं। इसीलिए हम जानने की कोशिश नहीं करते। हालत सेहत में हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि एक मोमिन बीमारी की हालत में कैसे बिहेव करता है, उसका रवैया क्या होता है। और बीमारी की हालत में मरीज़ को तो हम हर लाइबिलिटी से फारिग समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। एक मोमिन को बीमारी की हालत में भी इस्लामी आदाब का ख्याल होता है, क्योंकि बीमारी सभी पर आनी है। एक नॉर्मल जो ज़िंदगी है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चलता फिरता ही चला जाए, और जिनकी ये कोई इतनी उम्दा बात भी नहीं है। अल्लाह ही जानता है, किसी के लिए उम्दा हो भी सकती है, लेकिन वैसे इतनी कोई उम्दा बात नहीं है। बीमारी तो गुनाहों के कफ़ारे का सबब बनती है, मोमिन को पाक करने का सबब बनती है। और जैसा कि मैंने हदीस मुबारका पहले भी आपसे अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर अल्लाह रहम करने का इरादा करते हैं उसे भी मार कर देते हैं, कि उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अल्लाह का फजल हो जाता है उसके ऊपर। तो बीमारी जो है ज़िंदगी का हिस्सा है। हर कोई ज़िंदगी में कुछ बार बीमार होता है। नॉर्मल इंसानी ज़िंदगी का एक जो चक्कर है, ये ऐसे ही चलता है। अब इस लाइफ साइकिल के अंदर बीमारी जब आए तो एक मोमिन कैसे बिहेव करे, जो बीमार है, मरीज़ है, वो कैसे बिहेव करे, ये भी बाकायदा इस्लामी आदाब में शामिल है। मसला ये है कि हम सीखने की कोशिश नहीं करते। इस्लाम हमारा सिर्फ निकाह और मैयत और नमाज तक महदूद है। हमारा इस्लाम पूरी ज़िंदगी पर मुहित ही नहीं है ना। हालांकि एक मुसलमान को ये जानना चाहिए कि बीमारी की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, क्या उसवा था। ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। इसीलिए अक्सर मरीज़ जब बीमार होते हैं तो वो बहुत बुरी बातें करते हैं, और बीमारी तो बेचारे काटते हैं, अजर से महरूम हो जाते हैं। मैं की कर लिया सी जो मेरे ते बीमारी आ गई नहीं। मैंने एक मरीज़ को प्रैक्टिकली कहते हुए सुना कि क्या ऐसी ख़ता में कर बैठा हूँ जो अल्लाह ने मुझ पे ये मुसीबत डाल दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ना करे कि आपकी ख़ता की सज़ा में ये आई हो, ये आपके दर्जात की बुलंदी के लिए भी तो आ सकती है। अल्लाह आपको गुनाहों से पाक करने के लिए, आपको जन्नत में बुलंद मकाम देने के लिए भी तो दे सकते हैं। और दूसरी बात, इम्तिहान तो अल्लाह ने लेना ही लेना है। अगर आपका पर्चा सख्त आ गया है तो और मेहनत करें, लेकिन ये बीमारी की हालत में सोच डेवलप नहीं होगी। ये सोच डेवलप पहले से होगी तो बीमारी में तौफीक मिलेगी। तो आज हमें जानना है कि जब कल को मैं बीमार हूं तो मुझे क्या करना है। सबसे पहली बात, सब्र। नाशुक्री के कलमात मुंह से नहीं निकालने। हज़रत अय्यूब का किस्सा हम सारे सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, बचपनों से रटा हुआ है, मगर उसका अखलाकी नतीजा नहीं हम समझते कि 18 साल की बीमारी में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सब्र किया। आपको खैबर के मौके पर खिलाया गया ना जहर आलूद गोश्त, और आप बीमार हुए तो मुसलसल अगले 3 साल आप बीमार रहे, मुसलसल बीमार रहे। खुद अम्मा आयशा कहती हैं कि जब से आपको जहर दिया गया आपको सेहत नहीं हुई, और आखिर में जब आप बहुत तकलीफ में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, जब से मुझे जहर खिलाया गया मुझे तकलीफ ही रही, आज तो ऐसे लगता है कि उस जहर ने कोई अंदर की रग ही काट डाली। तो आप सोचिए कि कितनी तकलीफ होगी आपको। मगर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न शुक्रगुजारी नहीं की, मौत की तमन्ना नहीं की, और कोई कलमाए यानी न शुक्रगुजारी का कलमा मुंह से नहीं निकाला। हमेशा अच्छी ही बात कही। कभी कोई एक बात नहीं मिलती कि आपने तकलीफ का शिकवा किया। हालांकि आप मुसलसल तकलीफ में थे। हज भी इसी तकलीफ की हालत में किया। हज के मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपिंग कराई, क्योंकि आपको तकलीफ बहुत थी। तो आप सोचिए कि हमारे लिए फिर उसवा हसना क्या बना। सबसे पहले सब्र करना, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना, क्योंकि हम नहीं भी चाहेंगे बीमार होना तो बीमारी तो काटनी पड़ेगी। तो जो बीमारी आई है उसे अल्लाह का तोहफ़ा समझकर खुशदिली से काटे, तो फिर इंशाअल्लाह देखिए कि अल्लाह क्या दर्जे करते हैं। सब्र से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सब्र का बदला ही जन्नत है, मगर सब्र शर्त है। सब्र के बगैर फिर बीमारी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो लिहाजा पहली चीज़ है सब्र, और दूसरा शुक्रगुजारी करना, नाशुक्री से बचना। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती की आयादत के लिए तशरीफ़ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब किसी मरीज़ की आयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो फरमाया करते, लबासा तहूरन इंशाअल्लाह, गम ना करो, ये बीमारी गुनाहों से पाक कर देगी आपको। तो जब आपने ये कहा तो वो बद्दू कहने लगा कि आप तो ये कह रहे हैं कि ये मुझे गुनाहों से पाक करेगी, हालांकि ये तो एक ऐसा बुखार है जो मुझे बूढ़े खोसट पर जोश मार रहा है, अपनी शिद्दत दिखा रहा है, ये मुझे कब्र तक पहुंचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इरशाद फरमाया, फनअम इज़न, चलो फिर ऐसा ही होगा कि आपको बहुत नागवार गुजरा।
اللہ رب کریم کی طرف سے بیماری آئی ہے، اگر مرض الموت ہے تو پھر جانا تو ہے ہی، لہٰذا ہمیشہ اچھی بات کریں، بیماری کو برا مت کہیں اور برے الفاظ مت بولے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس پر اللہ بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اسے بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو یہ گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آخری دنوں میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ کے جسم اطہر کو چھوا تو اس وقت آپ شدید بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے کہا آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں، اس طرح جس طرح خزاں رسیدہ درخت کے پتے جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کیسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بھی اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یعنی اچھا ہی جواب دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یعنی بیماری سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں رسیدہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ بیمار جو ہے اس کو استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ بیماری کے دوران تو ویسے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور استغفار کرنے سے اللہ رب کریم گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو گے تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کرو تب بھی اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کی روح اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی موت کی جان کنی کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ تو بیمار کو استغفار بھی کثرت سے کرنی چاہیے، تیمارداروں کو اس کا احساس دلانا چاہیے، اور بیمار کو اپنا اخلاق اس کا یہ ہونا چاہیے کہ حالت بیماری میں وہ کثرت سے استغفار کرے اور اپنے معاملات درست کر لے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے بھی اس نے اس پر ظلم کیا ہو تو اسے قیامت کے دن سے پہلے معاف کرا لے، کیونکہ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، بلکہ اگر کسی کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو ظلم کے بدلے میں وہ نیک عمل لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل نہیں ہوگا تو مظلوم کی برائیاں اس بندے کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو بیجا مارا ہوگا، اسے بٹھا دیا جائے گا، اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اپنی غلطیوں کا بدلہ دینے سے پہلے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں کے سبب سے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو حالت بیماری میں ایک بیماری اصل میں ایک وارننگ ہوتی ہے نا، موقع ہوتا ہے، اس موقع پر اپنی غلطیاں معاف کرا لیں، کسی سے ناراضگی ہے صلح کر لیں، غصے میں کسی کا کوئی حق تلفی کر دی ہے ادا کر دیں، تو بیمار کو اس وقت اپنے نامہ عمل پر غور کرنا چاہیے، اپنی غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ پھر قریب المرگ کو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے۔ عبادہ بن صامت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو موت کے وقت یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی مر جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ خوشی ہونی چاہیے بیماری کے دوران، یہ ظاہر توقع ہوتی ہے کہ شاید صحت یابی ہو شاید نہ ہو، تو اگر ہم مرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ رب کریم کے جوار رحمت میں جائیں گے، تو اللہ سے ملنے کی امید ہونی چاہیے، اللہ سے ملنے کا گمان ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، یہ حضرت جابر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے کہ اسے اللہ سے اچھا گمان نہ ہو، کہ یعنی اللہ رب کریم سے ہر مرنے والے کو اچھا گمان ہونا چاہیے، کہ بیماری کی حالت میں اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ فضل کریں گے، اللہ نے بیماری اسی لیے دی ہے کہ مجھے پاک کر دے۔ اسی طرح صہیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا سارا ہی معاملہ خیر و بھلائی پر مشتمل ہے، اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو بیماری کی حالت میں صبر ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ کے ساتھ یہ اچھا گمان کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے نوجوان کے پاس گئے جو
بیمار تھے اور ان کی بیماری بہت بڑھ گئی تھی، لگ رہا تھا کہ بچ نہیں پائیں گے. تو آپ نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے خائف بھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں وقت رخصت وقت مرگ یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو اللہ اسے وہی عطا فرما دیتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس چیز سے امن عطا کر دیتے ہیں جس سے وہ خائف ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے اللہ سے امید اور اللہ سے خوف. تو اللہ سے گمان اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ بخش دیں گے، اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، لیکن اچھا گمان ضرور ہونا چاہیے. تو ایک مریض کے لیے پھر کیا حسن اخلاق سامنے آئے، کیا اسلامی اخلاق سامنے آیا؟ پہلے صبر کرنا، شکر گزاری کرنا، اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کرنا. ہر بیماری پر یہ ضرور سوچیں کہ اگر اس بیماری میں مر جاتا ہوں تو پھر میرے کیا معاملات صحیح ہیں، کیا صحیح نہیں ہیں. جو معاملات صحیح نہیں ہیں ان کو درست کر لیں، کسی سے ناراضگی ہے صلح کر لیں، کوئی پریشانی ہے اس کو حل کر لیں، اور کسی کا کچھ دینا ہے تو دے لیں. کثرت کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں. بیماری کو برا مت کہیں اور کسی کی دعا کو رد مت کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ایک دیہاتی نے کہا نا کہ کوئی پاک پوک نہیں میں نے ہونا، میں تو بس مرنے کے لیے مبتلا ہوا ہوں اس مرض میں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا ہی ہوگا. تو دعاؤں کو خوش دلی سے قبول کریں، اور یاد رکھیں مریض کی دعا قبول ہوتی ہے تو مریض کو چاہیے دعا کرے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. تو مریض کی دعا کو چونکہ شرف قبولیت ہے تو مریض کو دعا کرنی بھی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بندے بیان کیے ہیں جن کی دعائیں خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک مریض ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے. تو بیماری کی حالت میں اہم دعائیں بھی پیش کیا کریں، جس میں سب سے اہم دعا تو اپنی مغفرت کی ہے، بلندی درجات کی ہے جنت میں. اس کے بعد پھر اپنے اپنے معاملات ہیں. تو اللہ رب کریم نے بیماری کو بھی ذریعہ بنایا ہے بخشش کا، مغفرت کا، بلندی درجات کا. تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ایک مومن کا ایمان اتنا راسخ اور عقیدہ اتنا درست ہونا چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے؟ تو اب ان اسلامی اخلاق کو بھی سمجھنا ہے کہ جب مجھ پر مرض آئے تو میں نے کیا کرنا ہے، یہ بھی سمجھنا ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی موقع ہے اور بہت قیمتی اوقات، ان کو ضائع نہیں کرنا. اللہ ہمیں اپنے ہر ایک موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.